ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے. یہ وہ محفل ہے جس پر سکینت نازل ہوتی ہے، جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی محفلوں کا ذکر اپنے ملأ اعلیٰ میں کرتا ہے. خاص طور سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے ہمارے اوپر جو حقوق نازل ہوتے ہیں، حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. توحید کو سیکھنے کے لیے، جو اعمال کی جڑ ہے اور اس کے بنا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اور زمین کے سب سے مبارک حصے مسجد میں ہم جمع ہوئے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جب اللہ کے نیک بندے دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کا اپنے فرشتوں کے سامنے فخر اور مباحت کے طور پر یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں کا اپنے فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر بیان کرتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. اس لیے ایسی محفلوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی محفلوں کو نظر انداز کرنا یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. دینی بھائیوں، علم حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت ہم اس وقت تک نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم علم حاصل نہ کریں. اس لیے آپ دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ، تاکہ تم علم حاصل کر لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسے ہی قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ علم جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائے، جو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد دلائے، وہ علم جو حلال اور حرام کے درمیان تمیز سکھائے، وہ علم جو انسان کو انسان بنائے، وہ علم حاصل کرنا جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے. اس لیے ایسی محفل میں جب بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان کر رہا ہوگا. اور اس سے بڑی شرف کی بات، آنر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب العالمین ہمارا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے درمیان کرے. کوئی دنیا میں بڑا آدمی ہمارا ذکر کر دیتا ہے تو ہم کھلے نہیں سماتے. ہم جب سن لیتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا ذکر کر رہا تھا تو ہم یقین نہیں کر پاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں میرا نام انہوں نے لیا. اور جب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے آپ کا نام لیا تو انسان کا سینہ فخر سے جو ہے پھول جاتا ہے، جبکہ معمولی عہدیدار ہے، دنیا میں معمولی پیسے والا ہے. رب العالمین مالک الملک، جس کے ہاتھ میں خزانے کی کنجیاں ہیں، وہ ہمارا ذکر اپنے مقرب فرشتے جو قریب قریب اس کے فرشتے ان کے درمیان اس محفل کا ذکر کرے. اس سے بڑے فخر کی بات، اس سے بڑے شرف اور عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے ایسی محفلوں سے
بے اعتنائی برتنا، لاپرواہی برتنا اور نظر انداز کرنا یہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے۔ جب لوگ دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اگر دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا میں غریب ہیں، اجنبی ہیں، اور اسلام کی اجنبیت کی یہ علامت ہے کہ اس دین کو سیکھنے والے بہت چند لوگ ہوں گے، صحیح دین سیکھنے والے بہت گنے چنے لوگ ہوں گے۔ آپ انہی گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ اس لیے ایسی محفلیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، کبھی بھی ایسی محفلوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت جو ہے اس میں ضائع ہوتا ہے یا برباد ہوتا ہے، اتنا وقت اگر ہم دنیا میں لگا لیتے تو اتنا کچھ کما سکتے تھے، اتنا بیلنس بڑھا سکتے تھے، اتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ واللہ آپ اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ، انسان کا اہل و عیال جاتا ہے، اس کی فیملی جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، اس کے غلام نوکر چاکر گاڑیاں واڑیاں۔ فیرجع اثنان ویبقى واحدہ، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، یرجع مالہ و اہلہ، اس کا مال لوٹ آتا ہے، اس کے اہل و عیال، دوست احباب کتنے بھی قریبی کیوں نہ رہے ہوں، قبرستان میں مٹی دینے تک آپ کا ساتھ رہے گی۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آپ کا عمل باقی رہے گا۔ بس ہمارا اور آپ کا عمل جو ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم نے جو وقت صرف کیا ہوگا وہی ہمارے ساتھ جائے گا، یہی ہمارا پورا بیلنس ہوگا، یہی ہمارا پورا جو ہے سرمایہ ہوگا جو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے لے کر جائیں گے۔ اس لیے ایسی محفلوں کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، اور لوگوں کو بھی اس جانب راغب کریں، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو راغب کریں، بتائیں، سکھائیں۔ واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اگر آپ کے ذریعے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، سرخ اونٹ سے زیادہ۔ ایک شخص کو اگر آپ صحیح راستے پر لانے میں مددگار بن گئے تو انشاءاللہ یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو نہ یہ کہ خود آپ علم حاصل کریں بلکہ لوگوں کو بھی اس جانب راغب کریں، اور علم حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے دینی بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جنرل معلومات کو بڑھائیں، عام معلومات، عام ثقافت کو بڑھا لیں اور اپنے نالج میں اضافہ کر لیں۔ یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو بدل دے۔ علم حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے اس کو دور کرے، اور لوگوں کے اندر جو جہالت پائی جاتی ہے اس کو دور کرے۔ اپنے اندر جو جہالت ہے، نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، عبادت کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، دین کے بنیادی ارکان جو ہے ان کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم یہاں اکٹھا ہوں تاکہ ہمارے اندر جو کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے ہماری زندگیوں میں، ہم علم کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہم لوگوں کے لیے چراغ بنیں، روشنی بنیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ ہم اپنے پیچھے لوگوں کو وہ پیغام دیں جو یہاں ہم سیکھ کر جاتے ہیں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے دوست احباب میں۔ تو ایسی محفلیں بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ سن چکے ہیں، اللہ کی محبت دین کی جان ہے، دین کی بنیاد ہے۔ دینی بھائیوں، یقیناً اللہ کی محبت یہ عبادت کی جان ہے اور دین کا لب لباب ہے، اور یہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں جتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کا عمل درست ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ انسان اپنے مقصد سے قریب ہوگا۔ یہ تحریک پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو نیک عمل کے لیے۔ جتنی زیادہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، کسی بھی چیز کے لیے محبت، کسی بھی چیز کی محبت آپ کے دل میں گھر کر جائے تو وہ محبت آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو ابھارتی ہے، آپ کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے کہ آپ اس کو حاصل کرو۔ رب العالمین کی محبت جو تمام محبتوں کی اصل اور جڑ ہے، بقیہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں اس کے تابع ہے۔ اگر وہ محبت انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور تمام محبتوں پر وہ غالب آ جائے تو پھر انسان اپنے مقصد سے کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ دیکھیں، جو محبت ہے علماء نے اس کی 2 قسمیں کی۔ ایک وہ محبت جو محبت مشترک ہے،
کامن ہے. جیسے انسان کچھ چیزوں سے فطری طور پر محبت کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے، پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے، فلاں ڈش مجھے زیادہ پسند ہے، فلاں چیز مجھے زیادہ محبوب ہے. یا انسان اپنے والد سے محبت کرتا ہے، والد اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. یا انسان اپنے کلیگ سے، اپنے ساتھیوں سے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے. یہ محبت جو ہے فطری محبت ہے، اور یہ محبت معیوب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ہمارے دل میں رکھی ہے. اور دوسری وہ محبت ہے جو محبت خاصہ ہے، یا محبت تعبدی ہے، عبادت والی محبت جو یہاں ہمارا موضوع ہے. وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیسی محبت؟ یہ محبت وہ ہے جس میں انکساری شامل ہو، ذل شامل ہو، جھکاؤ شامل ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کر دے، اللہ کے لیے جھکے، اللہ کے سامنے انکساری اختیار کرے، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرمودات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کو محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے تمام محبتیں ہیچو. دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ اور قانون رکھا ہے کہ ہم انہی چیزوں سے محبت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی. ہم کسی ایسی چیز سے محبت نہیں کر سکتے جس سے محبت کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص شراب سے محبت کرے، یا پورک سے محبت کرے، خنزیر کی گوشت سے محبت کرے، یا ایسی فحش اور حرام چیزوں سے محبت کرے جس سے محبت کی اجازت نہیں ہے، تو یہ محبت حرام ہے. دوسری وہ محبت کے لیے شرط ہے کہ دنیا میں جتنی چیزوں سے ہم محبت کر رہے ہیں جس کی ہمیں اجازت ہے، اپنے ماں باپ سے، بال بچوں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، حلال چیزوں سے، اللہ نے ہمیں محبت کی اجازت دی ہے، فطری محبت رکھی ہے. یہ محبتیں ہمیں اللہ کی محبت سے غافل نہ کریں. ہم اپنے بال بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اور دنیا کی جو دوسری محبتیں ہیں جس کی ہمیں اجازت ہے، اتنی زیادہ اس کی محبت میں مگن نہ ہو جائیں کہ اللہ کی محبت سے ہم غافل ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے فرائض سے جو اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں ان ذمہ داریوں سے ہم غافل ہو جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے محبت کریں لیکن وہ محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ ہونے پائے اور نہ اللہ کی محبت کے برابر ہو، بلکہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو. نہ وہ محبت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے کہ اس محبت میں اتنا لگ جائیں کہ ہم اللہ کی محبت سے جو ہے غافل ہو جائیں. ہم اپنے بال بچوں کی محبت میں اتنا مگن ہو جائیں کہ نماز کا ہمیں خیال نہ رہے. اپنے کاروبار میں اتنا ہم مگن ہو جائیں کہ ہم نماز سے غافل ہو جائیں. اپنے اسکول کالج میں اتنا ہم مگن ہو جائیں کہ ہم نماز سے غافل ہو جائیں، عبادت سے غافل ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ محبتیں جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی محبت کے انڈر ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے کتراتے تھے. اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے کتراتے تھے، جیسے کہ آگے آئے گا. تو پہلی آیت جو مصنف رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس باب میں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کے برابر بناتے ہیں. انداد یہ ند کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کا ایکول قرار دینا، کسی کو کسی کے برابر سمجھنا، ہمسر سمجھنا. تو مشرکین جو تھے یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے بتوں سے، غیر اللہ سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، یقیناً محبت کرتے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اللہ کے لیے
جانور ذبح کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بتوں کے سے بھی محبت کرتے تھے، اور اپنے بتوں سے غیر اللہ سے ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ غیر اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو صحیح معنی وہ یہی ہے کہ مشرکین اپنے بتوں سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، یعنی اللہ کی محبت اور بتوں کی محبت دونوں برابر ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو محبت ہے، محبت تعبدی، عبادت والی محبت، جو شرک ہے، ہم کیسے جان پائیں کہ فلاں شخص شرک والی محبت میں مبتلا ہے، یا میں اللہ نہ کرے شرک والی محبت میں مبتلا ہوں؟ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہ وہ محبت ہے جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دے؟ تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے، پیمانہ یہ ہے کہ وہ محبت جو عبادت والی محبت ہے، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے محبت کرے اور اس کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے جھکے، عاجزی اختیار کرے، ایک دم سبمیشن فل جو ہے اس کے سامنے جو ہے جھک جائے، اور اس سے امید کرے اور اس سے ڈرے، خوف اور رجا، خوف بھی جس سے محبت کر رہا ہے اس سے ڈرے اور اس سے امید بھی لگائے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، جو کام اللہ کے لیے ہونی چاہیے ویسے ہی وہ اپنے معبودوں کے لیے یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی بزرگ، کسی پیر، کسی قبر والے کے تعلق سے، یا مشرکین اپنے بتوں کی جو تعظیم کرتے ہیں، آپ اگر ان بتوں کا نام ذرا بھی توہین کے ساتھ لے لیں، دیکھیں وہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں۔ ان کے بتوں کا نام، ان کے معبود کا نام، ان کے پیر ولی کا نام جب آتا ہے تو عاجزی سے ان کے گردن جھک جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کی زبان نہیں ہلتی۔ آپ ذرا بھی گستاخانہ بات اگر کہہ دیں تو اس کے لیے مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، اور اللہ کے تعلق سے وہ گستاخی سن سکتے ہیں لیکن اپنے ان معبودوں کے تعلق سے گستاخی نہیں سن سکتے، ذرہ برابر بھی۔ یعنی جیسے ہم اللہ کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہم عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہماری ساری امید ہوتی ہے، اللہ ہی سے ہمارا ڈر ہوتا ہے، تو یہی حالت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو یہ مطلب ہوا کہ انسان محبت کے معاملے میں شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا اور انسان دین سے نکل گیا۔ ہاں اگر انسان اپنے بال بچوں سے محبت کرتا ہے فطری طور پر، یہ محبت شرکیہ نہیں ہے، یا مثال کے طور پر اپنے بال بچوں سے محبت میں اتنا غلو کر گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ مثال کے طور پر کسی فرائض سے غافل ہو گیا، نماز سے وہ جو ہے تھوڑا غافل ہو گیا، جماعت چھوٹ گئی بچوں کے پیار میں، بچوں کے محبت میں، یا اپنے کاروبار کی محبت میں اتنا مست ہو گیا کہ جماعت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی۔ یہ حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ ہم اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کاروبار کے لیے ہمارے دل میں کوئی انکساری نہیں ہے، کوئی تواضع نہیں، ہم اپنے کاروبار کے سامنے جھکتے نہیں، اپنے کاروبار کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے کاروبار سے کوئی ایسی امید یا خوف اور ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ بس یہ ہوا کہ اس میں ہم اتنا مست ہوئے کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، تو یہ حرام تو ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ تو ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، ڈرنے والی محبت، امید والی محبت، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر منع کردہ چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، یہ معاملہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو سمجھ لیجیے انسان شرک میں مبتلا ہو گیا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے آستانوں پہ اپنا سر جھکاتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کا معاملہ ایسے ہی ہے۔
کہ جیسے ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ویسے ہی وہ غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ان کے سامنے ذرہ برابر بھی گستاخانہ جملہ، یہاں تک کہ آپ اگر ان کو یہ کہیں کہ بھائی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ آپ کی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، وہ مر گئے، ختم ہو گئے، وہ بھی اب ویسے ہی محتاج ہیں جیسے ہم محتاج ہیں. اس کو وہ اپنے بزرگوں، اپنے ولیوں، اپنے معبودوں کے تعلق سے جو ہے گستاخی سمجھتے ہیں اور مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے عبادت کے تعلق سے شرک میں مبتلا ہو گیا، محبت کے تعلق سے شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا. دیکھیں عبادت ہماری جو ہے وہ 3 بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے. جو بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، اس میں 3 فیکٹرز کام کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادت ناقص ہے. پہلی چیز، جو بھی عبادت کریں اس عبادت کی اصل یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لیے ہمارے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. عبادت میں محبت لازم ہے. اگر عبادت بلا محبت کے ہو رہی ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے یہاں کے جو جھکتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں آ کے جھکتے ہیں. دوسری چیز، جیسے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت صرف محبت کی وجہ سے کرتا ہے وہ صوفی ہے. صوفی کیوں؟ اس لیے کہ جو صوفیہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، صرف محبت کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بس صرف محبت میں ایک دم مست ہیں. تو پہلی چیز ہے محبت. دوسری چیز اللہ کا خوف. اللہ کے ڈر سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہم عبادت کرتے ہیں. اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے، اللہ کی پکڑ نہ آئے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس خوف سے ہم اللہ کی عبادت کریں. اور تیسری چیز امید. ہم اللہ سے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ تینوں چیزیں ہمیشہ اپنی عبادت میں شامل رکھیں. ان میں سے کوئی ایک بھی پہلو اگر غالب رہا یا ایک بھی پہلو اگر غائب ہوا تو ہماری عبادت ناقص ہو جائے گی. اگر صرف خوف اور ڈر کی بنیاد پر اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ خارجی ہے. خوارج، جو خوارج ایک فرقہ ہے، ان کے ہاں اللہ کی عبادت صرف ڈر کی بنیاد پر ہوتی تھی. اور جو شخص صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے رجا اور امید کی بنیاد پر، تو وہ مرجیہ ہے. کہتے ہیں ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، صرف اللہ کی امید میں ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، ہم صرف اللہ کی امید میں عبادت کرتے ہیں. تو دینی بھائیوں، یہ تینوں چیزیں ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے تو پرندے کے لیے اس کا سر اور اس کے 2 بازو، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ رہے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، کوئی بھی چڑیا اڑ نہیں سکتی ہے. سر اور 2 اس کے ونگز، اس کے پر. سر جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے جو انسان کو کھینچے لیے چلا آتا ہے اپنی طرف، اور ایک ونگ ہے اللہ کا خوف اور دوسرا ونگ ہے اللہ سے امید. یہ دونوں بیلنس، اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو زندگی بیلنس ہے. اللہ کی محبت ہمیں کھینچ کر اللہ کی طرف لے کے آتی ہے، اور اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید یہ ہماری زندگیوں میں بیلنس قائم کرتے ہیں. اگر کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ کا ڈر غالب آ جاتا ہے، اور اگر کہیں انسان کو صرف امید کہیں لگنے لگتی ہے تو اللہ کا جو ہے نہیں، کہیں خوف اللہ کا غالب آ جائے تو پھر اللہ کی امید کام کرتی ہے وہاں پہ. اللہ سے امید، یہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے بھی گناہ کر دیے ہو لیکن اللہ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہ کو بخشتا، مایوسی کا شکار انسان نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈر، اللہ سے امید اور اللہ کی محبت، یہ عبادت میں 3 بنیادی فیکٹرز ہیں. ان کے بنا ہماری عبادت صحیح نہیں ہو سکتی. اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو پھر انسان کی زندگی بالکل بیلنس ہو جاتی ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے
جو سورۃ توبہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، قل ان کان آباؤکم، اے نبی کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ بزنس و تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونها، اور وہ گھر تمہارے جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہاری نگاہ میں اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہو جائیں، فتربصوا، تو تم لوگ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 8 چیزیں جو فطری طور پر انسان ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بال بچے، خاندان، ماں باپ، رشتہ دار، بزنس کاروبار، گھر اور گھاٹے کا ڈر، اگر یہ محبتیں انسان پر اتنی غالب آ جائیں کہ اللہ کی راہ میں انسان فرائض سے غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس سے ہم غافل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو جہاد فرض کیا ہے اس سے ہم غافل ہو جائیں، تو انسان کو انتظار کرنا چاہیے اللہ کی سزا کا۔ یہ دھمکی ہے، اپنے بزنس کاروبار دھندے میں اتنے مست ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے، مقصد زندگی سے پورے طور پر غافل ہو گئے، پورے غافل ہو گئے۔ یہ آیت مفسرین کہتے ہیں اس وقت اتری ہے جب مکہ سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو مکہ ہی میں باقی رہے۔ جب وہ ہجرت کرنا چاہے تو ان کے بال بچوں نے ان کے پیر پکڑ لیے، ہمیں کس کے سارے چھوڑے جا رہے ہو، ہمارا یہاں کون ہے، اور ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے اپنے بزنس اور کاروبار کی وجہ سے وہاں رکنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیونکہ ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ یہ فرض تھا۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا ہے تب تک تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد تھا کہ کوئی کہیں بھی اسلام قبول کرے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، بال بچوں کو چھوڑ کر، مال و اسباب کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے۔ لیکن کچھ لوگوں کے پیروں کی بیڑی بن گئے ان کی اولاد، ان کے بچے، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فرشتے آ کے ان سے پوچھتے ہیں، قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کیوں یہاں پڑے ہوئے تھے، ہجرت تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو بہت کمزور تھے، ہم نہیں جا سکتے تھے، یہ پریشانی تھی، یہ رکاوٹ تھی۔ تو وہ جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی کہ تمہیں ہجرت کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے، تمہارا دین تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن دین کی قربانی کسی بھی چیز کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ آیت دھمکی کے طور پر اتری کہ اگر دنیا کے لیے تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے رکتے ہو تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کس کو بولتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، نافرمان انسان۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، راستہ بتانے والے راستہ بتاتے ہیں، صحیح رہنمائی ان کے سامنے آ جاتی ہے، حق کو پہچان جاتے ہیں، اس کے باوجود اپنے کفر پر، شرک پر، بدعت پر، گمراہی پر جمے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مار ہے تیری بھائی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہدایت جب حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے، صحیح راستہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اس کے باوجود بھی ہم ہٹ درمی دکھائیں، ضد دکھائیں، اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، پرانے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر ہدایت ملتی نہیں۔ اس لیے روشنی جیسے ملے فوراً اس روشنی کو قبول کرو۔ ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن حق کے راستے سے کبھی منہ مت موڑو، ورنہ حق بات آنے کے بعد اگر انسان منہ موڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ اے نبی ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ آپ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن کیا ہے، کسی کو اپنا عہدہ و منصب زیادہ محبوب ہے، کسی کو بال بچے زیادہ محبوب ہیں، کسی کو اپنی ریاست زیادہ محبوب ہے، کسی کو باپ دادا کا دین زیادہ محبوب ہے، اس لیے یہ آپ کے راستے پہ نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں یا حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ دنیا میں عمومی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی محبوبات ہیں جو فطری طور پر انسان کو محبوب ہوتی ہیں، یہ محبتیں ہمیں اللہ کی محبت سے غافل نہ کریں، یہ محبتیں ہمیں مقصد زندگی سے غافل نہ کریں۔ ہم اپنے کاروبار میں، بزنس میں، بال بچوں میں، دھندوں میں اتنے نہ مست ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض اور ذمہ داریاں رکھی ہیں ہم ان سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، جو بھی فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا ہے، ہم ان کو بجا لائیں۔ جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، جن چیزوں سے روکا ہے ہم سے رک جائیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے سب سے بڑی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے نبی کی اتباع کرو، ان کا کہا مانو، جو کچھ بھی لائے ہیں، جو شریعت لائے ہیں اس شریعت پر عمل کرو، یہی اللہ سے محبت کی پہچان ہے۔ باقی محبت کے دعوے دار تو بہت مل جائیں گے، لیکن اس راستے میں جو قربانیاں دینی ہیں، وہ راستہ اختیار کرنے کے بعد انسان کی جو آزمائش ہونے والی ہے، اس آزمائش پر کون کھرا اترتا ہے، یہ سب سے اہم پیمانہ ہے کہ انسان اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن سے مراد یہاں ایسا نہیں کہ سرے سے مومن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مکمل ایمان والا نہیں، یعنی اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے۔ لا یؤمن احدکم، جب تک کہ وہ حتی اکون احب الیہ، یا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں پہ غالب نہ آ جائے۔ یہ محبت کیسے ہوگی؟ طاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی جو بھی حکم دیتے ہیں اس پر عمل کریں، اور تصدیق فیما اخبر، جو بھی اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے ہم اس کو سچا مانیں۔ قیامت کے بارے میں جو خبر دی ہے، مستقبل کے بارے میں جو خبریں بتائی ہیں، ماضی کے بارے میں جو آپ نے خبریں بتائی ہیں، صحیح سند سے جو بھی بات ہم تک پہنچے ہم اس کو صحیح مانیں، سچا مانیں، بھلے ہماری عقل اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، اس کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے کسی کی بات کو نہ لائیں، ہم اللہ کے نبی کا دفاع کریں۔ کوئی آپ کی توہین کر رہا ہے، آپ کے بارے میں مسکنسیپشن پھیلا رہا ہے تو ہم اس کو دور کریں۔ ہم اللہ کے نبی کی بیویوں سے، آپ کے صحابہ سے ہم دل ٹوٹ کر محبت کریں، ان کا دفاع کریں، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کی پہچان ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سچی بات، منافقت والی بات نہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ رہے۔ جیسے کہ بہت سارے دعوے دار ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اوپر سے نیچے تک، نہ لباس میں، نہ پوشاک میں، نہ رہن سہن میں، نہ شادی بیاہ میں، اور جو ہے نبی سے محبت کے دعوے بھی خوب ہیں۔ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے آپ کو جانچا پرکھا اور کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ ظاہر سی بات ہے، جان سے اپنی انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عمر، تم ابھی پکے مومن نہیں ہو،
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جانچا پرکھا، پھر جائزہ لیا اور کہا نہیں اللہ کے نبی آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، صحیح معنوں میں تم مومن ہوئے ہو جب تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول کی محبت، اب اللہ کے رسول کی محبت کا اللہ کی محبت سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تعلق ہے، اللہ کے نبی سے محبت یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان جتنی زیادہ محبت کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے ہم اس سے محبت نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ سے کی محبت کے جو ہے یہ منافی ہے۔ اللہ جس سے محبت کرے ہم اس سے محبت نہ کریں یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ اس کے بعد صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وجد بہن حلاوت الایمان، تو وہ اپنے اندر ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے، ایمان کا بھی ایک ثمرہ اور پھل ہوتا ہے، وہ پھل یا وہ نتیجہ یا وہ لذت کب محسوس کریں گے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، سلف سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جنت رکھی ہے، اور جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت والی جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں جنت کیسے؟ دنیا میں جنت اللہ پر ایمان لانے سے وہ جنت حاصل ہوتی ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، ڈپریشن سے، الجھن سے، بے چینی سے انسان بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ واللہ اس ایمان کی جو لذت ہے وہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مومن سے زیادہ کول اینڈ کام، بالکل مطمئن اپنے مقصد زندگی کے تعلق سے دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ دنیا کی لذتوں کی فراوانی ہے، عیش و آرام کی فراوانی ہے، لیکن انسان بے چین رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقصد سے غافل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں دنیا میں کیوں لایا گیا، لوگ مر کر کہاں جاتے ہیں، ہم سے کیا مطلوب ہے۔ دولت پہ دولت جمع کیے ہوئے لیکن ڈپریشن کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے، وہ دولت اس کو جو ہے سکون عطا نہیں کر پا رہی ہے۔ مومن ایمان لا کر جو لذت و سکون حاصل کرتا ہے اس لذت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی۔ تو تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وجد بہن حلاوت الایمان، تو یقیناً وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت محسوس کرے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول اس کی نگاہ میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، تمام محبتوں پر۔ اور جسے بتایا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، ہم کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں۔ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پہ ہمارے دلوں میں غالب آ جائے۔ دوسری چیز ان یحب المرء لا يحبه الا للہ، کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے محبت کریں، دنیا میں کوئی غرض و غایت نہ ہو، دنیا میں کوئی منفعت نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس سے محبت تو فطری چیز ہے۔ ایک جانور کتا بلی بھی جو اس کے سامنے چارہ ڈالتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ بھی اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، نچتے ہیں۔ پھر اگر احسان کرنے کے بعد آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ صرف کسی کے دین کی وجہ سے اس سے محبت کریں تو اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ نے دیکھا کسی کا عقیدہ اچھا ہے، دین اچھا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ اس کے قریب جانے کی کوشش کریں، اس سے اپنا تعلق بڑھائیں، اس کی خیریت، اس کا حال چال معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے راستے میں مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ اس سے انسانی شکل میں پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا وہاں کون ہے؟ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ایک دوست رہتا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے۔ تو کہا کہ فرشتے نے کہ کیا کوئی انہوں نے احسان کیا ہے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔
بس ہم اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس سے ملنے کے لیے۔ فلاں بستی میں ایک نیک انسان، اللہ والا انسان رہتا ہے، صرف اس کے ایمان کی وجہ سے ہم اس کی زیارت کے لیے، اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارے لیے بشارت ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم فلاں سے جو محبت کرتے ہو، اس لیے اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھی، دنیاوی خوبی، آپ اس کے قریب ہو گئے، کسی سے کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے، آپ اس کے قریب ہو جائیں، نہیں۔ بے شک دنیاوی منفعت حاصل کرنا جائز راستوں سے کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن حقیقی محبت اگر کسی سے ہو تو جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہو اتنا ہی زیادہ ہماری محبت اس سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے وہ ہماری نگاہ میں بھی محبوب ہونا چاہیے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے ہماری جو محبت حقیقی معنوں میں ہو جائے گی تو جن چیزوں سے بھی ہمیں جو ہے اللہ، ہم دیکھیں گے کہ اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ جو ہے بغض رکھتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نفرت رکھتا ہے، ہم بھی ان چیزوں سے نفرت رکھیں گے۔ اور تیسری علامت کیا ہوگی؟ انسان کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اب کفر میں پلٹنا اس کو اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسے کہ اس کو یہ ناپسند ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے۔ کوئی بھی شخص آگ میں اپنی انگلی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ڈال سکتا۔ تو آگ میں گرنا جتنا ہمیں ناپسند ہے، اس سے زیادہ ہمیں یہ ناپسند ہو کہ ہم کفر میں پلٹ نہیں سکتے، جان جائے، مال جائے، دنیا لٹ جائے، سب کچھ مال و متاع ہمارا چھن جائے، لیکن اب ایک بار ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت ہمیں مل گئی ہے، اس راہ میں جو بھی ٹرائلز آئیں، جو بھی آزمائشیں آئیں، جو بھی فتنے آئیں، سب ہنسی خوشی کے ساتھ برداشت ہے، گردن دے دیں گے لیکن کفر اختیار نہیں کریں گے، اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے، اپنے توحید کا، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کریں گے، سب کچھ چلا جائے، بال بچے چھین لیے جائیں، مال و اسباب چھن جائے، ہمارے بال بچے اگر ہمیں کفر پر آمادہ کریں کہ نہیں تمہیں بھی ہمارے راستے پر آنا پڑے گا، تو ہم کہیں گے بے شک تم ہم سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، لیکن ہم کفر کے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ایمان جب اس لیول کو پہنچ جائے گا تب انسان ایمان کی مٹھاس اور لذت محسوس کرے گا کہ اپنا سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں لیکن دین کو قربان نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی آتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی رکھے، نفرت رکھے، فَإِنَّمَا تَنَالُ وَلَایَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ، تو اس سے جو ہے اسے وہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے مدد اور اللہ کے لیے نفرت اگر دل میں ہے تو پھر آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اور سپورٹ آپ کو حاصل ہوگا۔ اب ہم دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں وَلَن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، انسان ایمان کی مٹھاس اور لذت اس وقت تک نہیں پا سکتا چاہے اس وَإِن كَثُرَ الصَّلَاةُ وَصَوْمُ، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنا بھی روزہ رکھ لے، لیکن حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، جب تک کہ ایسا ہو نہیں جاتا ہے کہ اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھتا ہے، جب تک یہ مقصد اس کی زندگی میں نہ آ جائے تب تک وہ ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنا بھی سجدہ کرے، کتنی بھی نفلی روزے رکھے، کتنی بھی عبادتیں کر ڈالے، ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کس لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا، لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی بھائی چارگی جو ہے، زیادہ تر لوگوں کی دوستی دنیا کے لیے ہو گئی ہے۔ وہ زمانہ صحابہ کا زمانہ، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، یعنی لوگوں کے اندر انہوں نے یہ تبدیلی محسوس کی کہ آج لوگ زیادہ تر جو ہے دنیا کے لیے لوگوں سے دوستی اور دشمنی کرتے ہیں۔
وہ عبداللہ بن عباس آج ہم لوگوں کا حال دیکھتے، آج کی دنیا میں لوگوں کا حال دیکھتے تو پھر کیا کہتے؟ جو 1400 سال جو بہترین زمانہ، بہترین جو وہ پیریڈ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں خیر القرون میں انہوں نے یہ تبدیلی محسوس کی کہ لوگوں کا معیار اور کرائٹیریا اتنا بدل گیا تھا۔ آج لوگوں کی دوستیاں دیکھیں، لوگوں کے تعلقات دیکھیں، صرف دنیا کے لیے۔ کون کس سے دین کی بنیاد پر کسی کی زیارت کرتا ہے؟ بلکہ جو جتنا زیادہ دیندار ہے اس سے آدمی اتنا ہی زیادہ دور بھاگتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ ایمان اگر مضبوط ہے تو اپنے بھائی کے اندر ایمان دیکھ کر دل، واللہ بعض دفعہ انسان چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس کو چوم لوں، اور اس کی قدر و منزلت نگاہ میں دل میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ اس کے پڑوس میں جا کے بس جاؤں۔ تو یہ جب تک محبت اور یہ معیار ہمارے دلوں میں قائم نہیں ہوگا تب تک حقیقی معنوں میں ہم جو ہے مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہی ہے ابن جریر رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کے دن ساری دوستیاں، سارے تعلقات کٹ جائیں گے، صرف ایمان کا رشتہ باقی رہے گا، صرف ایمان کا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، ساری دوستیاں کٹ جائیں گی قیامت کے دن، کتنا بھی لموٹی یار دنیا میں کیوں نہ رہا ہو کوئی، قیامت کے دن آپ ایک نیکی مانگو گے نا، وہ پہچانے گا بھی نہیں، پہچانے گا نہیں آپ کو۔ صرف تقویٰ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو دوستی قائم ہو رہی ہے دنیا میں، وہی دوستیاں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو اپنے بھائی سے محبت سے اس کی ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جیسے اس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں رب العالمین جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں اس کو شامل فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ میرے مولا تو اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں تمام محبتوں پہ غالب فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں الہ العالمین تو اس کو دور کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ میرے موبائل میں ایک گروپ ہے، پتہ نہیں کہاں، خواتین شاید دلی میں انہوں نے خواتین نے گروپ قائم کیا ہے، تو 1 ہفتہ ہوا، وہ کسی عالم کو ایسے ڈھونڈ رہی تھی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کسی نے انہیں خبر دی، تو انہوں نے میرے پاس اپروچ کیا کہ آپ جو ہے ہمارے سوالات کا جواب دیتے رہیے، خواتین اس میں سوال کرتی ہیں۔ اتنے سوال آتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں خواتین کے، اور بہرحال اچھے سوالات بھی آتے ہیں، اور الحمدللہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہے، دلچسپی کے ساتھ سمجھ رہا ہے، اور جب دلچسپی کے ساتھ سنے گا تو اس میں سوالات بھی پیدا ہوں گے۔ روزمرہ کی زندگی میں مسائل اگر پیش آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کرے کہ سارے مسائل ہمارے اور آپ کے حل رہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے، شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی بھائی، جو انسان محبت سے نماز نہیں پڑھتا، جیسے ایک بس پڑھنا ہے اس حساب سے پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز قبول؟ دیکھیے نماز تو صحیح ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک ہے نماز کا صحیح ہونا، ایک ہے نماز کا قبول ہونا۔ تو مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کوئی بھی دنیا کا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ تو اللہ جانتا ہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب نماز میں ہم جس قدر خشوع خضوع اختیار کریں گے، محبت کے ساتھ اذان سنیں،
فوراً آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی، مسجد میں جانا چاہیے، بھاگے بھاگے مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے. کسی کا ڈر نہیں ہے، امی ابو کا ڈر نہیں ہے، سماج کا ڈر نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہو، تو انشاءاللہ آپ کو اسی کے اکارڈنگ جو ہے اجر و ثواب ملے گا. لیکن نماز میں غافل بدن کے ساتھ، غافل ذہن کے ساتھ، اور ایسے ہی انسان